حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا یشرب شارب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، 3-4 لوگوں کا ذکر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے، جب چوری کر رہا ہے تب مومن نہیں رہتا، اور زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب پینے لگتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا۔ غور کیجئے، شراب پینے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں مسلمان رہتا ہی نہیں۔ پھر یہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے جو شراب پی رہا ہے، یا شراب کو معمولی سمجھ رہا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ غم بھلانے کا، درد دور کرنے کا طریقہ ہے۔ درد اور غم شراب سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ شیطان آدمی کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور آج چین ڈھونڈنے کے لیے لوگ ہفتہ واری ٹور پہ جاتے ہیں، ویکنڈ پہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لیے کھیتیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ چین یہ کھیتیوں میں یا پھر پارکوں میں ملنے والا نہیں ہے، فلم بینے میں چین نہیں ملنے والا ہے، چین تو اللہ کے ذکر میں ملنے والا ہے۔ جہاں انسان کے دل کا سکون جس مقام پر رکھا گیا ہے، شیطان اسی جگہ سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کا دل کا سکون مسجد میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، نماز میں ہے، اور اسی سے مسلمان دور ہے۔ تو حاضرین کرام، غم دور کرنے کا ذریعہ شراب نہیں ہے، بلکہ ایمان دور کرنے کا ذریعہ شراب ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں غم دور کرنے کو کر لیتے ہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی دور ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شراب پینے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن ایمان اس کے دل سے ضرور نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ شراب پینا چھوڑ دے، اس کا نشہ ختم ہو جائے، تب ایمان پلٹ کر دل میں آ جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے، ایمان کی روشنی اور لذت سے محروم رہ جاتا ہے۔ غور کیا جائے حاضرین، ایک آدمی شراب پی لے، 2-4 گھنٹے تک نشہ رہے، اس درمیان میں موت ہو جائے، پھر کس انجام کے ساتھ اس کی موت ہوگی، اور کیسے وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا؟ اچھا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کو شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے باضابطہ، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کسی مولوی صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، شرما جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ بات بھی نہیں کرتے، منہ سے بدبو آ جائے گی۔ ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے لوگوں کو، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور بعض شرابی کبھی آ جاتے ہیں، مول صاحب دعا کریے، دعا پڑھیے بولنے کے لیے، سامنے نہیں آتے، ہمت نہیں ہوتی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں نشے کی حالت میں ہوں، کیسے جاؤں، کیا بات کروں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد بھی ان کو اتنی شرم ہے کہ کوئی دیندار کے سامنے نہیں جائیں گے، پھر موت ہو جائے نشے کی حالت میں تو پھر اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے خالق کائنات کے؟ مولوی صاحب خدا کے بندے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ عالم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کا عمل کرتے ہیں، لیکن رب تو رب ہے، جس نے مولوی کو بھی پیدا کیا، ولی کو بھی پیدا کیا، انبیاء کو بھی پیدا کیا، اس پاک پروردگار کے دربار میں کیسے جائیں گے؟ جتنی شرم ایک انسان کے سامنے کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر وہ شرم کرے تو کافی۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس حالت میں مومن نہیں رہتا۔ اس کا الٹا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ جب تک کہ کفر و شرک کی بات اپنی زبان سے نہ کرے یا دل میں کوئی کفر و شرک کی بات نہ بٹھائے، تب تک کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، بے نمازی گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، شرابی گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ پھر یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، اس کا معنی محدثین نے، شارحین نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب شراب پی لے آدمی اور نشے میں ہو، اس حالت میں اس کا ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پہ رہ جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے،
لیکن وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، سر پہ سایہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ شراب چھوڑ دے، مطلب نشے کی حالت نکل جائے، تو پھر اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ مومن رہتا ہے مگر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو کیا فرق ہے؟ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کسی بیٹے سے ماں باپ ناراض ہو کے یہ کہہ دیں کہ ہم تیرے گھر سے نکل گئے، اور گھر سے نکل گئے، تو بیٹا ہی رہے گا، لیکن ماں باپ اس کے نہیں رہے۔ ایسے ہی ایمان دل سے نکل کر گناہ کی حالت میں سر پہ قائم رہتا ہے تو یہ مومن رہے گا مگر ایمان اس کا نہیں رہے گا۔ تو بس یہ مثال ایک سمجھنے کے لیے ہے۔ تو ایمان بھی باقی رہتا ہے مگر ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، یہ بڑی وعید ہے اور بڑا گناہ ہے۔